اور ایئر ٹریفک کنٹرولر حادثے کے ذمہ دار قرار۔ حادثات کی روک تھام میں PIA اور CAA کا طریقہ کار بھی ناکام قرار دے دیا گیا ہے۔ کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والی PIA طیارے کی ابتدائی رپورٹ ایویشن ڈویژن کو دے دی گئی، جس کے بعد ایویشن ڈویژن میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ایئر کمانڈنٹ عثمان غنی نے طیارہ حادثے کی رپورٹ اجلاس میں پیش کی اور ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پر بریفنگ بھی دی۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کے صدر عثمان غنی نے وزیر ہوابازی غلام سرور خان کے حوالے کر دی۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ عبوری رپورٹ میں طیارے کے کاکپٹ کریو اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کو حادثے کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ PIA اور CAA کو بھی برابر کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا۔ حادثے کی روک تھام میں PIA اور سول ایویشن اتھارٹی کا طریقہ کار بھی ناکام قرار دے دیا گیا۔ ابتدائی رپورٹ میں پائلٹس اور ATC عملے کو تواتر سے غلطیوں کی نشاندہی کی گئی۔ پہلے لینڈنگ پر جہاز 9000 میٹر کے رن وے کے دوران آ کر ٹکرایا تھا۔ پائلٹ دوبارہ اڑا کر لے گیا۔ پہلی لینڈنگ کے بعد پائلٹ کو جہاز اڑانا نہیں چاہیے تھا۔ اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں ہمارے نمائندے ملک منور۔ جی ملک منور، آگاہ کیجیے گا، رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا ہے۔ یہ رپورٹ جو کہ ایک افسوسناک طیارے کا حادثہ پیش آیا تھا کراچی کے علاقے ماگڈر کالونی میں، جی، اور جس میں جو ہے کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی تھی، تم اس میں تحقیقات کا اعلان کیا گیا تھا اور عثمان غنی کو بھی اس کمیٹی میں رکھا گیا تھا، جن میں باہر کی جو ایئر بس کمپنی کی جو ٹیم تھی وہ بھی آئی تھی۔ تاہم وہ اپنے شواہد لے گئی تھی اور جو وائس ریکارڈر اور ریکارڈر جو ملے تھے اس کے تحت جو وائس ریکارڈنگ آئی تھی اس میں جو چیزیں ساری صورتحال کا جائزہ لیا گیا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ کپتان کو اور ایئر ٹریفک کنٹرولر جو تھا اس کو اس حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ ٹریفک کنٹرولر اور جو کپتان ہیں اس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، ان کی غفلت کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان صاحب نے جو ہے اعلان کیا تھا کہ وہ 22 جون کو یہ رپورٹ منظر عام پر لائیں گے اور انشاءاللہ تعالی سے پوری نے وعدہ کیا تھا۔ تاہم ایک وعدہ وفا ہوا کہ آج جیسے ہم دیکھا کہ 22 تاریخ ہے اور یہ رپورٹ جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے۔ تاہم یہ رپورٹ کا شدت سے انتظار تھا کہ اس میں جو نشاندہی چیزیں آئی تھی وہ سامنے اس کو ملوث خاطر رکھا جا رہا تھا، کیونکہ اس میں جب بار 11 رکنی ٹیم آئی تھی فرانس سے، اس نے صورتحال کا جائزہ لیا، جب وائس ریکارڈر وغیرہ آیا تو یہ باتیں اسی وقت منظر عام پر آ گئی تھی کہ جب پہلے ایئرپورٹ کے اوپر رن وے پہ جب طیارہ آیا تھا تو لینڈنگ کرنے کے دوران جب پھر دوبارہ اس کو اوپر اڑا دیا گیا، اگر وہ طیارہ وہیں پر ہی اتار لیا جاتا، اس کو دوبارہ اوپر نہ اڑایا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ حادثہ نہ آتا، کیونکہ دوبارہ جب گیا طیارہ تو اپنی وہ جو حدود تھی اس سے بھی کافی اوپر ہی چلا گیا اور بعد ازاں جو اس کو ہدایات ملی کپتان کو تو کپتان نے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، بلکہ اس نے اپنی من مانی کی۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ کپتان اور ایئر ٹریفک کنٹرولر جو اس واقعے کے ذمہ دار قرار دیے گئے ہیں۔ ملک منور حسین، یہ بھی بتائیے گا کہ ATC عملے کی تواتر سے غلطیوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، کیا تفصیلات ہیں اس کے بارے میں؟ جی بالکل، اس میں ایک چیزیں جو ہے اس رپورٹ کی منظر عام پر آ چکی ہے اور یہ پیش بھی کر دی گئی ہے، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی یہ جو ہے وہ وعدہ کیا تھا کہ اس میں جو بھی ذمہ دار ہوں گے، چاہے وہ سول ایویشن کے لوگ ہوں گے یا PIA کے ٹیکنیکل جو اسٹاف ہیں وہ ہوں گے یا جو بھی اس میں ذمہ دار پائے گئے تو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی قانونی طور پر کی جائے گی۔ چونکہ اب رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے، عثمان غنی کافی اس میں محنت کی تھی، جب باہر کی جو فرانس ایئر بس کمپنی کی ٹیم جو کہ یہاں پہنچی تھی پاکستان میں، اس نے تمام ماڈل کالونی کا ایئرپورٹ پہ رن وے کا تمام پر جائزے لیے، شواہد اکٹھے کیے اور اسی ٹیم کے ساتھ عثمان غنی صاحب جو ہیں ساتھ بھی گئے تھے۔ بعد میں وہ واپس آئے، جب وہ جو وائس ریکارڈر وغیرہ جب ملے اور وہاں پہ جب ان کی تحقیقات کی گئی، سامنے چیزیں جب آئیں تو اسی کی نشاندہی کے ساتھ یہ چیزیں رکھی گئی ہیں۔ تو اس میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ عیاں ہو گئی ہیں، اس میں کوئی پردہ نہیں رہ گیا کہ بھائی اس میں کون ذمہ دار ہے یا کس کی غفلت تھی۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کیونکہ قبل بھی اگر جو حادثے پیش آئے تو ان کی رپورٹیں جو ہے وہ منظر عام پر نہ آ سکی، لیکن اس بار وفاقی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اس کی جلد رپورٹ جو ہے وہ، بلکہ ڈیٹ بھی دے دی گئی تھی کہ اس ڈیٹ تک جو رپورٹ پیش کر دی جائے گی۔ تو پبلک ہو چکی ہے، رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس میں کہ
स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रही है कि रिपोर्ट भी क्योंकि इसमें अब तो जो है वो लीक हो चुकी है, लेकिन इसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और कप्तान के दरमियान जो गुफ्तगू वगैरह हुई है उसको मलूज़ खातर रखा गया। उसको देखा गया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जिम्मेदारी गफलत का मुजाहरा किया है और साथ साथ कप्तान ने जो है जो दीगर स्टाफ के जो ट्रैफिक कंट्रोलर और दीगर उसके दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें ये साफ ज़ाहिर पाया गया कि कप्तान ने जो अपनी मनमानी की है और जो उसको नीचे से हदायत मिली थी लैंडिंग के हवाले से तो उसने उसके ऊपर अमल नहीं किया, बल्कि उसने अपनी मन मर्जी शामिल की और महारत तहत ही उसको अपने जो है वो ये रखा कि भाई शायद वो इसमें ज्यादा जो है वो सलाहियत रखते हैं, तो जिसकी वजह से ये कहा गया कि इन दो अफराद की वाज़ेह तौर पर निशानदेही की गई है कि ये इस हादसे की जो पेश आया था इससे कबल जो इसमें कई कीमती जानें भी ज़ाया हो गई थी, कीमती लोग जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे और ये बहुत मलिक मुनव्वर, ये भी बताइएगा कि रिपोर्ट सामने आ गई है, कब इनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है या अभी तक कार्रवाई भी अमल में नहीं ला जा सकी? जी अभी तो कार्रवाई वगैरह नहीं की गई क्योंकि अब रिपोर्ट सामने आई है और इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले से ऐलान कर रखा है कि जो भी इसमें जिम्मेदार होंगे तो उनके खिलाफ जब वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो हम इस हवाले से अब क्योंकि कप्तान जो था उसमें तो वो खुद जो है इसमें शहीद हो गए थे, वो भी हादसे का शिकार हो गए थे, मगर दीगर जो लोग इसमें जिम्मेदार पाए गए हैं यकीनन उनके खिलाफ जो बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई होगी और उनको इस कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें कहा गया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और कप्तान दोनों ही जिम्मेदार हैं और मजीद इसमें यह भी सामने आया है कि एक दफ़ा से जहाज़ को लैंडिंग करवा देगी लेकिन उसके बाद दोबारा से जहाज़ ने परवान भरी जिसकी वजह से दोबारा से जहाज़ कंट्रोल में नहीं आ सका और क्रैश हो गया। आगे बढ़ते हुए आपको अफसोसनाक खबर देंगे। मारूफ आलिम दीन और ज़ाकिर अल्लामा तालिब जौहरी इंतकाल कर गए। वो कई रोज से कराची के निजी अस्पताल के इंतहाई निगाहदाश्त के यूनिट में ज़रा इलाज थे। उनकी उम्र 80 बरस थी। नमाज जनाजा अमरुह ग्राउंड में अदा कर दी गई है। उनके पसमंगान में 3 बेटे शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर आरिफ अलवी का इजहार ताज़ियत। मारूफ शिया आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी इतवार की रात खालिक हकीकी से जा मिले। वो कुछ अरसे से दिल और हाइपोग्लाइसीमिया के मर्ज में मुब्तला थे और इन्हें हाल ही में कराची के एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां वो 81 बरस की उम्र में दौरान इलाज दम तोड़ गए। मरहूम की नमाज जनाजा अमरुआ ग्राउंड में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की है। मरहूम की तदफीन सुपर हाईवे पर वाक़े वादी हुसैन कब्रिस्तान में की जाएगी। अल्लामा तालिब जौहरी 27 अगस्त 1939 को पटना में पैदा हुए। अपने मखसूस अंदाज, लहजे और खताबत के बायस एक अलग मकाम और एहतराम रखते थे। उनके वालिद मशहूर आलिम दीन अल्लामा मुस्तफ़ा खान जौहर थे। वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर आरिफ अलवी समेत अहम सियासी मजहबी शख्सियात ने अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर अपने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत भी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया। इजलास में अहम कौमी उमूर पर गौर होगा। लद्दाख तनाज़े पर चीन और भारत कशीदगी के हवाले से भी बातचीत होगी। 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 17 जून के फैसलों की तौसीक भी करेगी। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से काबीना इजलास वीडियो लिंक के जरिए किया जाएगा। इजलास में अहम मुल्की और कौमी अमूर पर गौर किया जाएगा, जबकि कोरोना वायरस की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना अफगान मुहाजिरीन के पाकिस्तान में क़याम में तोसी का फैसला करेगी और अफगान मुहाजिरीन की तोसी से मुतालिक वजारत सफ़ीरान की समरी भी पेश की जाएगी। वफाकी काबीना इक़्तिसादी राबिता कमेटी और तवानाई पर काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी, जबकि कसरनास कराची और चंबा हाउस लाहौर को लीज पर देने के मामले पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी सानिया निश्तर में खराज अक़ीदत पेश किया। दारुल-हुकूमत रियाज़ में पीपल्स पार्टी के ज़र-एहतमाम ऑनलाइन तकरीब में मुकर्ररीन का कहना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एशिया की सबसे बड़ी लीडर बनकर उभरी।
انہوں نے جمہوریت کا فروغ کے لیے بے پناہ جدوجہد کی اور کبھی جمہوریت اور اقتدار میں کوئی سودا نہیں کیا. عوامی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا. پاکستان پیپلز پارٹی مڈل ایسٹ کے جنرل سیکرٹری محمد خالد رانا اور صدر ریاض ریجن احسن عباسی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینے میں پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ کردار ادا کیا. ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی قائدانہ صلاحیتوں نے انہیں عوام میں مقبول بنایا. طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں اور پاکستان کا مستقبل جمہوریت کی بقا میں معززین ہے. تقریب سے تصور چودھری، ریاض راتھوڑ، وسیم ساجد، عدیل رانا، قاضی اسحاق میمن، فرق احسن، نجمہ جرانی، یونس ابو غالب اور دیگر نے خطاب کیا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں سرفراز نے کہا ہے کہ حکومت نظام تعلیم سے رٹا سسٹم ختم کر رہی ہے. امتحانات میں انسان سوالات بھی آ رہے ہیں. صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن کے ساتھ ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے خالد ملک نے خصوصی گفتگو کی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اس وقت حکومت جو اسٹوڈنٹ کا بالفرض جو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کیا حکومت کی ترجیحات ہیں، کیونکہ ابھی تک عام اسٹوڈنٹ تک اس کے ثمرات نہیں پہنچ رہے. آپ اگر تو کووڈ کے سلسلے کی بات کر رہے ہیں پھر تو یہ ہے کہ آبویسلی ساری دنیا میں یہ پرابلم ہے، یونیورسٹیز بند ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کھول دی جائیں اور اس کے SOPs ہم نے تیار کر لیے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں مشاورت کے بعد اس کا اعلان کر دیا جائے گا. اور اگر آپ جنرلی بات کر رہے ہیں تو پھر تو بہت بڑے تعلیم کے مسائل ہیں جو گزشتہ 70 سال سے ہم نے چیزیں ٹھیک نہیں کی، ان کو ٹھیک کرنے کی ہم نے کوشش شروع کی بھی ہے. ظاہر ہے 1-2 سالوں میں اس کا آپ کو رزلٹ بھی نظر نہیں آ سکتا. یہ ایک لانگ ٹرم کام ہوتا ہے اور عام طور پہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ اس کو کرتی اس لیے نہیں ہے کہ ان کو کوئی پولیٹیکل بینیفٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ جس چیز کا فوری لوگوں کو نظر نہ آئے لوگ اس پہ ووٹ نہیں دیتے. یہ ایک سافٹ اچیومنٹس ہوتی ہیں جو کہ لانگ اس کا 20-25 سالوں بعد آپ کو ایکچولی سمر ملنا شروع ہوتا ہے. آپ ایک اگر اپنا اسکول بھی کھولیں گے یا ادارہ کھولیں گے تو وہ بھی 10-12 سال لگیں گے کہ جو اس کی آؤٹ پٹ آئے گی جب آپ کو کوئی. تو اسی طرح اگر آپ نے گورنمنٹل لیول پہ کوئی کام کرنا ہے، یعنی کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ میں آپ سے ابھی ذکر کر دیتا ہوں، لیکن اس کے افیکٹس اگر آپ کہیں کہ اس سال نظر آ جائیں گے یا اگلے سال تو نہیں آئیں گے. جو اکیڈیمیا میں لوگ ہیں وہ ضرور اپریشیٹ کریں گے. لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، کیونکہ میں ہائر ایجوکیشن کا منسٹر ہوں تو اسی سے بات کرتے ہیں. ہائر ایجوکیشن کی جو یونیورسٹیز ہیں جو ظاہر ہے مین انسٹیٹیوشنز وہی ہوتی ہیں جن میں اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے، تو وہاں پہ سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے وائس چانسلر بہت احتیاط سے اور بڑی محنت کے ساتھ اور میرٹ پہ لگائے جائیں. ہم نے اس وقت تک کوئی 18 اپوائنٹمنٹس کی ہیں اور ان کے اگر آپ کریڈینشلز دیکھیں گے وائس چانسلرز کے تو دے اسپیک فار دیم سیلوز. جب آپ وائس چانسلر لگا دیتے ہیں پھر تو آگے یونیورسٹی کو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. منسٹری کا کوئی ڈائریکٹ انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، ایک جنرل پالیسی گائیڈ لائن ضرور ہوتی ہے. اب جو پالیسی گائیڈ لائن ہم نے دی ہے اس میں بھی ہم بڑے کلیئر ہیں ان وائس چانسلرز کو، اور جو پرانے تھے وہ بھی کئی بڑے اچھے وائس چانسلرز ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمیں پرائمری ہائر ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ کوالٹی آف ہیومن ریسورس بہتر پروڈیوس ہو، یعنی کہ جو لوگ اعلیٰ تعلیم پڑھ کے مارکیٹ میں آئیں ان کی تعلیم کی کوالٹی اچھی ہو. کیونکہ اسکول ایجوکیشن تو فرض ہر ایک پہ مسٹ ہے اور وہ ہر ایک کو لینی چاہیے اور رائٹ ہے ہر ایک کا، لیکن ہائر ایجوکیشن از اے پریویلیج، مطلب کہ کم لوگوں کو وہ مل سکتی ہے، یا ایسے لوگوں کو جو لائق ہیں اور افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ملتی ہے کیونکہ ظاہر میرٹ پہ وہ آتے ہیں تو ملتی ہے، یا پھر شاید کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ لے سکتا ہے. رائٹ، سو اٹس ناٹ فار ایوری بڈی. پہلی بات تو یہ بڑی کلیئر ہونی ضروری ہے کہ انٹرنیشنلی ہائر ایجوکیشن ایک پریویلیج ہے، ایک رائٹ نہیں ہے. اسکول ایجوکیشن رائٹ ہے. رائٹ، تو ہائر ایجوکیشن میں کوالٹی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایکسیس سے زیادہ. یعنی کہ زیادہ یونیورسٹیاں کالج کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے ہیں ان میں کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. اور اگر آپ نئے بھی بنائیں تو پہلا ایمفسس کوالٹی پہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ جس طرح گزشتہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے سب کیمپسز کھول رہے ہیں، لوگ افیلیشنز لے لیتے ہیں اور دور دراز یونیورسٹیوں کی، اور کوئی اکیڈیمک سٹینڈرڈ مینٹین نہیں کرتے، اور ایک بڑی جو جس نے ڈگری لی ہوتی ہے اس کی تعلیم کی کوالٹی کچھ نہیں ہوتی. تو اس کو ٹھیک کرنا سب سے اہم چیز ہے، اور یہ 1-2 دنوں میں ٹھیک نہیں ہو جائے گی. ہمارا فوکس پہلے ہوگا جو ہم نے کر لیا سیٹ، اور ایک صحیح ڈائریکشن میں ہم نے چلنا شروع کر دیا. اب اس کے اثرات جو ہیں میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے اس 5 سال ہمیں ٹینیور پورا ملے گا تو کچھ نہ کچھ اثرات ضرور نظر آنے شروع ہوں گے، لیکن وہ بھی شاید اتنے ٹینجیبل نہ ہوں. یہ 5 سے 10 سال کا ایک آن گوئنگ پروجیکٹ ہے.
ٹھیک ہے, جس میں آہستہ 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 بہتری کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. کوئی ریولوشن نہیں ہے, کوئی ڈراسٹک سٹیپس نہیں ہیں. اس کے علاوہ پھر تعلیمی بورڈز ہمارے پاس ہیں, جو ہائر ایجوکیشن میں بچے آتے ہیں ان کو وہ ظاہر اسکولوں سے نکل کے آتے ہیں. اب سکولز میں ہمارے بنیادی پرابلم یہ ہے کہ بچوں کی نہ تخلیقی صلاحیت کو پروموٹ کیا جاتا ہے, نہ ان کی کریٹیکل تھنکنگ کی سکلز, نہ پرابلم سالونگ کی سکلز. میٹرک کا جو امتحان ہے وہ رٹا سسٹم ہے, تو اس کو چینج کرنے کے لیے ہم نے ایک 5 سالہ منصوبہ بنایا کہ پہلے 5 سال میں ہم کیا کریں گے. اگر آپ میٹرک کے اور انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ کارڈ دیکھیں تو ان میں صرف ایک معمولی سی چینج ہے جس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. وہ یہ کہ ہم ایبسولوٹ مارکنگ سے ریلیٹیو گریڈز کی طرف جا رہے ہیں. مطلب بجائے کہ 800 میں سے 830 نمبر آئیں, آپ کو گریڈز ملا کریں گے, اور وہ ریلیٹیو ہوں گے اگینسٹ جو آپ کے اسٹوڈنٹس یعنی کہ کرو پہ ہوں گے. یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے ہیں ان سے آپ کا مقابلہ کیا جائے گا, اور جو ٹاپ پرسنٹائل کے لوگ ہیں ان کو اے ملے گا, جو درمیان میں ہوں گے ان کو سی ملے گا. بھی ہے وہاں پہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کی سکلز, کہ کیا آپ کچھ سوچ کے کسی چیز پہ بحث کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں ایشو کو, پھر اس پہ بحث کر سکتے ہیں. کیا آپ خود سوچ کے کسی ٹاپک پہ لکھ سکتے ہیں, کریٹیو ہیں یا نہیں, اور لاجیکل پرابلم سالونگ سکلز آپ کی ہیں یا نہیں. یہ سکلز پالش کی جاتی ہیں اور ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. آپ کی یاداشت کا امتحان نہیں لیا جاتا. آپ نے مثلا انگریزی میں اگر ایک مضمون لکھنا ہے تو ان سین ٹاپک پہ ہوگا اے لیول او لیولز کے پیپر میں. میٹرک کے پیپر میں آپ نے 20 مضامین یاد کیے ہوئے, کسی ایک کو آپ لکھ دیں گے. اب آپ نے تمام کے تمام سرکاری اسکولوں کو اگر اس طرف لے کے جانا ہے تو یہ ایک دن میں نہیں ہوگا. یہ ہم نے کام گزشتہ سال شروع کیا نا, طرف سے آ رہی ہے نا پالیسی 8ویں 8 کے بعد وہ شروع ہو جاتا ہے کہ کریٹیو اس طرح. ہاں, تو یہ پالیسی آ رہی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. انشاءاللہ اگر ہم اس ڈائریکشن میں چلیں گے تو 8-10 سالوں میں کسی طرف پہنچیں گے. رائٹ, آپ کو ہر سال امپروومنٹ نظر آئے گی. میں نے جو 5 سالہ پروگرام کی بات کی نا, کہ ہمارا وہ ریلیٹیو گریڈنگ پہ ہم لاسٹ ایئر گئے تھے, اس سال ہمارا خیال تھا کہ پیپرز میں کچھ ایسی چیزیں ڈالیں گے جو ان سین ہوں گی, اور لیکن وہ اس سال ہم نہیں کر سکے بیکاز آف دس کووڈ سچویشن. نیکسٹ ایئر انشاءاللہ کریں گے. پچھلے سال بھی کچھ آئے تھے اس طرح کی. جی, لیکن یہ آہستہ آہستہ کرنا پڑے گا. اگر آپ ایک دم کریں گے, نہ ہمارے پاس ٹیچرز ہیں نہ اسٹوڈنٹس ریڈی ہیں اس کام کے لیے. رائٹ, تو ہم نے ایک پورا پروگرام بنایا کہ کیسے ہر سال اس کو امپروو کرتے جائیں. اور ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر نیکسٹ ٹائم کوئی اور گورنمنٹ بھی آئے تو یہ ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے, اسی کو اسی ٹریک پہ رکھا جائے. چلیں بہت شکریہ. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.